اتنا سمجھ لینا اکبر سے بڑھ کے پیار کیا ہے حسین نے قاسم کو. باپ بن کے بھی پالا ہے, چچا بن کے بھی پالا ہے. اتنا پیار کیا ہے قاسم کو حسین نے کہ بیان سے مدینے کی گلیوں میں اپنے کاندھے پہ سوار کر کے حسین لے کے جاتے تھے. یہی وجہ تھی کہ کربلا میں اجازت نہیں دے رہے تھے. حسین قاسم تجھے کیسے بھیجوں, تجھے میں نے باپ بن کے بھی پالا ہے اور چچا بن کے بھی پالا ہے. اپنی بیٹی کا عقد کیا ہے قاسم میں نے تیرے ساتھ ساری رات. بس یہ سنو اور اس تسلسل میں میرے بھائی کے حوالے. شب عاشور رات کے پچھلے پہر, اور یہ میں پڑھ بھی اسی لیے رہا ہوں, میں چاہتا ہوں کچھ گونگی زبانیں جو سوائے اعتراض کے اور کہیں نہیں بولتی ان کو جواب دینا. کربلا میں حسین کی مہدی بھی ہے. حسین اس لخت جگر قاسم کی ابھی برآمد ہوگی نا شریعت میں, پوری شہادت کے ساتھ سب پڑے گا کامران میرا بھائی. لیکن مجھے کچھ کہنا ہے. عقد بھی ہوا سرکار قاسم کا. مولا حسین بادشاہ کی بیٹی مولا حسین نے خود پڑھایا, اس کے گواہ مولا ابوالفضل عباس بن. رات کے پچھلے پہر عقد ہوا. جو کربلا گئے ہو وہ گواہی دو گے, جو نہیں گئے حسین تو کریم ہے, تجھے قاسم کا واسطہ ہے. جو نہیں کربلا گیا اسے کربلا کی زیارت نصیب, جو گیا ہے اس کو دوبارہ نصیب کر, کیونکہ کربلا کی تڑپ وہی جانتا ہے. جا کے دیکھنا دو حرم ہے نا مولا ابوالفضل مولا حسین, تمہیں ایک اور حرم کا گنبد نظر آئے گا, ایک اور عمارت. پوچھو گا یہ خیام حسین ہے, وہ اس کی دیوار انہی خطوط پر ہے جس پر حسین نے وہ خیمہ رکھا تھا. اندر جانا تو تمہیں خیموں کے اس خیمے کے اندر ان کے حجرے نظر آئیں گے جو بنے تھے. کچھ کہہ رہا ہوں, علی اکبر کا حجرہ کہیں نظر نہیں آئے گا. کیوں؟ علی اکبر کا عقد نہیں ہوا. پوچھو اکبر کہاں رہتے تھے, وہاں کے خدام جواب دیں گے. کبھی مخدومہ عالیہ شریکت الحسین کے پاس ہوتے, کبھی حسین کا نور نظر حسین کے خیمے میں ہوتا. لیکن ٹھیک وہیں پر تمہیں جب اندر داخل ہو گئے تو تمہیں وہاں پر ایک نشان نظر آئے گا, لکھا ہوگا حجرائے عروس کربل قاسم ابن الحسن. کربلا میں جب تک حسین کے خیمے میں قاسم کا حجرہ موجود ہے, کوئی بدبخت کیسے قاسم کے عقد اور مہدی کا انکار کرے گا؟ مہدی تو عرب میں تھی نہیں. اب جاہل, ہندوستان میں پودا عرب سے آیا ہے مہدی کا, یہاں نہیں تھی پہلے, وہیں تھی. منت بھی تھی ماں کی. سب یہ ایک جملہ ہو گئی, عقد کر دیا ہے. حسین بھی چلے گئے, عباس بھی چلے گئے. حسن کا بیٹا, حسین کی بیٹی, دونوں اپنے اپنے تخت پہ آمنے سامنے بیٹھے. کوئی نہیں بول رہا, خاموشی ہے کہ اس خاموشی میں یک لخت رونے کی آواز شامل ہو گئی. حسین کی بیٹی نے رونا شروع کیا تو حسن کا لال بھی روتا ہے. دونوں اتنا روئے ہیں کہ کیا بتاؤں. جب ہچکی بن گئی بیوی کی تو دلاسا دیا ہے قاسم نے, دلاسا دیا. پوری رات کا قصہ ہے لیکن میں ایک جملہ پڑھ کے چھوڑ رہا ہوں. زیارت پر مشتمل کوئی مصائب نہیں لیکن یہ پہلو رہ جاتا ہے. بڑی بات ہوتی رہی ساری رات تک. بی بی کہتی ہیں قاسم میں بھی جانتی ہوں صبح کیا ہوگا, آپ بھی جانتے ہیں صبح کیا ہوگا. اذان علی اکبر تک دونوں رو کر ایک دوسرے کو پرسا دیتے رہے. لیکن ایک بار بی بی نے کہا قاسم جانے تو لگے ہو آپ, میں جانتی ہوں سارے دن پھر آپ سے ملاقات نہیں ہوگی, اتنا بتاؤ اگلی ملاقات کب ہوگی؟ قاسم نے کہا محشر میں ہوگی. کہا میں نے یہ تو سنا ہے بابا سے,
محشر میں مقام مخلوق الگ ہوگا، اہل بیت کا مقام الگ ہوگا، لیکن قاسم چھوٹا سا سن ہے بی بی کا، کچھ میں 9 اور کچھ میں 11 سال۔ بی بی نے کہا لیکن قاسم بھیڑ تو پھر بھی بہت ہوگی، ہم اتنے اہل بیت ایک ہی جگہ پہ ہوں گے، قاسم مجھے بتاؤ، میں تمہیں پہچاننے میں دیر نہیں کرنا چاہتی، میں وہاں تمہیں کیسے پہچانوں گی؟ عزادار و قاسم اٹھ کے کھڑے ہوئے ہیں، کہتے ہیں میں نے چچا سے سنا ہے کہ کل یہ ہم پہ کیا کیا ظلم کریں گے، ہمیں نہ کفن دیں گے نہ ہمیں دفن کریں گے، ہمارا پہناوا ہمارا کفن ہوگا۔ یہ کہہ کے قاسم نے اپنی قمیض کے دامن کو ایک بار پھاڑ کر وہ ٹکڑا بی بی کی طرف بڑھایا، کہا یہ اپنے پاس رکھیں، میں یہی پھٹی قمیض اپنا کفن بنا کر محشر کے میدان میں وہ غریب ہوں گا، سب کے کفن مکمل ہوں گے، جس کا کفن مکمل نہیں ہوگا وہ